ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى
وصحبك يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت اور امن اور سکون عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، پچھلا جمعۃ المبارک مقاصد معراج کے حوالہ سے عرض کیا تھا، آج واپسی معراج قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، کہنے کی، قبول کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب سے 27واں پارہ سورۃ النجم کی پہلی 2 آیات، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب طلوع ہو جائے، وما ضل صاحبکم وما غوی، اور اے مسلمانوں تمہارے صاحب یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہکے بھی نہیں اور اس راستے کی طرف چلے بھی نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ والنجم کے اندر واو قسم کی ہے، ستارہ النجم ستارے کو کہا جاتا ہے، اذا ظرف زمان اور یقین کے لیے آتا ہے، لیکن جب قسم کے بعد اذا واقعہ ہوتا ہے تو یہ حال کا معنی دیتا ہے۔ ہوا یہ ہون سے مشتق ہے یا ہویہ سے مشتق ہے۔ اگر ہوا ہاک کے فتح کے ساتھ ہو اس کا معنی ہے طلوع ہونا، اور اگر ہا کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے طلوع ہو کر نیچے آ جانا، اتر جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرمایا، اور اس نجم سے مراد کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قسم ہے اس ستارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ جب وہ آسمان پر چڑھے اور پھر نیچے اتر آئے۔ گویا کہ آپ کے سفر معراج کی واپسی کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ خود نہیں فرمایا، بلکہ خاندان آل بیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترجمہ فرمایا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اذا نزل محمد من السماء الى الارض لیلۃ المعراج، کہ اس نجم سے مراد والنجم اذا ہوا، اس نجم سے مراد امام جعفر صادق معالم التنزیل کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جب
آپ آسمان سے معراج کی رات زمین پر تشریف لے کے آئے، تو مفسرین کی آراء سے پتہ چلا کہ اس نجم سے مراد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے جانے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اپنے محبوب کے آنے کا بھی ذکر فرمایا ہے، ہم بھی اللہ کے محبوب کے جانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، محبوب کے آنے کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ بھی ادا ہو جائے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج بھی منایا جا سکے۔ دوستان گرامی، کتب سیرت کے اندر بہت سارے مؤخرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کو ذکر کیا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا ذکر نہیں کیا۔ سیرت کی کتابیں خاموش ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس کیسے آئے، اسی براق پر آئے یا کیسے آئے۔ عموماً اکثر مورخین اس بات پر خاموش ہیں، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ عقلوں کو حیران کر دینے والا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شبہ ہوا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اس بات کو امام طبرانی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری کے محدث ہیں، اور یہ 10 جلدوں کی کتاب ہے امام طبرانی علیہ الرحمہ کی۔ اور امام طبرانی وہ محدث ہیں کہ جن کے اساتذہ میں سے امام طحاوی ہیں، اور جن کے تلامذہ میں سے امام ابو نعیم جیسے لوگ موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کب کہا؟ لیلۃ اسریانی، یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان القوم لا یصدقوننی، قال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل ان القوم لا یصدقوننی، قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، قوم اس بات کو مانے گی نہیں۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے آپ کو یار عطا کیا ہے، دو دوست اور خلیل عطا کیا ہے، ساری دنیا نہ مانے لیکن آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق فرمائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے پھر آپ کو مانا۔ ملا معین کاشفی کی عبارت ہے، اور بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات یاجوج ماجوج قوم کے پاس سے بھی میں گزرا، بعثنی اللہ عز وجل لیلۃ اسری بی الی یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج قوم کی طرف بھی اللہ نے مجھے بھیجا، مبعوث فرمایا، اور میں نے انی دعوت اللہ، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا، فابوا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن جن لوگوں نے انکار کیا وہ جہنم میں ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ملا معین کاشفی فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم برجیسہ اور برقیسہ، یہ عاد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے جو لوگ بچ گئے تھے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، میں ان کے پاس سے گزرا اور میں نے ان کو دین اسلام، اللہ کے دین کی طرف بلایا، ملت ابراہیمی کی طرف بلایا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دعوت دی تو وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ رب العالمین نے قوم برجیسہ اور قوم برقیسہ کو بھی تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ معراج صاحب تفسیر روح المعانی بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، جب جا رہے تھے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے
اور اس درخت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک ٹکرا گیا۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو وہ امامے کے ساتھ ٹکرانے والا درخت کا پتا وہ بھی ہل رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بستر بھی گرم ہو اور پانی بھی چل رہا ہو اور کنڈی بھی ہل رہی ہو، رات کے ایک لمحے کے اندر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما لیا ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ اڑ گئے اور اس معجزہ معراج کو اپنے عقل کی کسوٹیوں پر پرکھنے لگے۔ تو میں کہتا ہوں کہ معجزہ ہوتا بھی وہی ہے جو عقل کے اندر نہ آئے، جس کو عقل نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کرائی۔ عقلوں نے نہیں مانا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو مانا بھی ہے۔ جن لوگوں نے نہیں مانا پھر ان کا علاج کیسے کیا گیا؟ امام علامہ ظفر بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے تنویر السراج فی بیان المعراج، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ابن سکینہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے ایک مرید ہیں۔ جب علماء نے واقعہ معراج کو بیان کیا تو آپ کے مرید نے، ابن سکینہ کے مرید نے اس کو شک اور شبہات لاحق ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب نے ساری کائنات کا مشاہدہ فرما لیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابن سکینہ کی اس مرید کی ڈیوٹی تھی کہ جتنے بھی اس علاقے کے بزرگ تھے ان کے کپڑوں کو، ان کے مصلوں کو بغداد کے اندر جمعہ والے دن بچھا کے آتے اور بزرگ وہاں جمعہ ادا کرتے۔ ایک دن جمعے کا دن آیا، ابن سکینہ کے مرید ان مصلوں کو اٹھاتے ہیں، دریائے دجلہ کے پاس گزرتے ہیں، گرمی کا موسم تھا۔ دل کے اندر خیال آیا کہ غسل کر لیتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہم بھی غسل کرتے ہیں، نیت سنت کی ہونی چاہیے، سرما لگاتے ہیں نیت سنت کی ہونی چاہیے، تیل لگاتے ہیں نیت سنت کی ہونی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس عمل پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ غسل کروں، غسل کرنے کے لیے میں نے دریا دجلہ کے اندر غوطہ لگایا۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنا سر نکالا تو دیکھا کہ کپڑے بھی غائب ہیں، مصلے بھی غائب ہیں۔ دو چار آدمی دریا دجلہ کے کنارے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ مصر کا علاقہ ہے۔ تو ابن سکینہ کے مرید کہتے ہیں وہ حیران ہوا کہ میں نے تو غوطہ دجلہ کے اندر بغداد میں لگایا تھا اور یہ میں مصر میں پہنچ گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہاں چلتے چلتے ایک سونار کے پاس پہنچا جو اپنا کام کر رہا ہے، تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا تم یہ کام کرنا جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جانتا تو ہوں بعد میں ہے، لیکن مجھے حاجت ہے، بھوک لگی ہے۔ کچھ وقت اسی کے پاس رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا ابن سکینہ کے مرید کو۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، 3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک دن پھر دریا کے کنارے آتے ہیں تو پھر دریا کے اندر وہ غوطہ لگاتے ہیں، لیکن اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں وہی مصلے جو آج سے 7 سال پہلے دریا کے کنارے رکھے تھے وہ بھی موجود ہیں اور کپڑے بھی موجود ہیں۔ حیران ہو جاتے ہیں کہ 7 سال کے بعد 7 سال کا عرصہ گزر گیا، کپڑے بھی وہاں موجود ہیں اور مصلے بھی موجود ہیں، اور اپنی بیوی کو جب جانے لگے تھے مصلے بچھانے کے لیے ایک مچھلی دے کر گئے تھے کہ اس کو پکانا، مہمان آنے والے ہیں۔ تو جب گھر واپس جاتے ہیں 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان کی بیوی مچھلی بنا رہی ہے اور مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ ابن سکینہ حیران ہو جاتے ہیں اور مرید حیران ہو کر ابن سکینہ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، اور جب آپ کے قریب آتے ہیں تو ابن سکینہ کہنے لگے اب بتاؤ، اب معراج کے بارے میں آپ کے شکوک و شبہات دور ہوئے کہ جب تیری یہ حالت ہے کہ 7 سال کے عرصے کے بعد بھی
تیری اولاد بھی ہو جاتی ہے اور تیرے کپڑے بھی 7 سال کے عرصے تک وہی موجود ہے اور بزرگوں کے مصلے بھی موجود ہیں، اگر 7 سال کا عرصہ گزر جائے تجھے لگے کہ ایک لمحہ گزرا ہے تو کیا امام الانبیاء کے لیے کہ وہ کوئی مشکل بات ہے؟ جو اللہ آپ کو معراج کرا رہا ہے تو ایک لمحے کے اندر وہ ساری کائنات کا مشاہدہ فرما سکتا ہے۔ دوستان گرامی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی۔ امام قسطلانی نے قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے، لوگ اکڑ گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے کہ تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی ہے۔ ابو جہل پورے مکے کے اندر گھومنے لگا، کہنے لگا معاذ اللہ، دیکھو مسلمانوں کے نبی نے پھر سے دعویٰ کر دیا، ہم پہلی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب معراج کیسے ہوتی ہے؟ امام بخاری نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس کا نقشہ بتاؤ، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ کیسا ہے، محراب کیسے ہیں، برآمدے کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ دیکھنے نہیں گئے تھے بلکہ وہاں انبیاء کو جماعت کرانے کے لیے گئے تھے۔ حضور نے کون سا مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو دیکھا؟ مسجد اقصیٰ کے جو اس کے اندر گلوب تھے ان کو دیکھا، یا سین کو دیکھا، یا دریوں اور جائے نمازوں کو دیکھا؟ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں 1,24,000 انبیاء کو اپنے مقتدی ہونے کا شرف بخشنا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے مجھ پر گھبراہٹ ہوئی کہ اب مسجد اقصیٰ کا نقشہ میں نے دیکھا بھی نہیں، ان کو جواب کیسے دوں گا؟ تو حضور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فتجلی لی بیت المقدس، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیت المقدس کا مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر ہے، حضور مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، لیکن وہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ حضور فرماتے ہیں میرے سامنے ہے۔ ابو جہل کے چیلے جتنے بھی واقعہ معراج کے منکر تھے وہ سوال کرتے جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ نقشہ دیکھ کر ان کو جواب ارشاد فرماتے جاتے ہیں۔ یہ معراج کے بعد کے واقعات آپ سے بات کر رہے ہیں۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں لوگوں نے جب انکار کیا تو مکہ سے لوگوں کے قافلے گئے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کہ ہمارے قافلوں کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قافلہ مجھے راستے میں ملا تو اس قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے، ایک جگہ پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور وہاں اس پانی سے بھی انہوں نے پیا، اور فرمایا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، اس قافلے کے اندر ایک اونٹ میری رفتار کو دیکھ کر ڈر گیا اور ایک آدمی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور ایک اور قافلہ بھی ملا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر محمد مصطفیٰ یہ بات کہتے ہیں تو قافلے والے کو آنے دو، اگر وہ واقعی قافلے والے آ گئے ان سے پوچھ لیں گے، اگر بات سچی ہوئی تو مان لیں گے، وگرنہ معاذ اللہ معراج کا انکار کر دیں گے۔ تو پہلا قافلہ حضور نے فرمایا صبح پہنچے گا، اور فرمایا دوسرا قافلہ دوپہر کو پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ وہ شام کے وقت پہنچے گا۔ پہلے قافلہ جب پہنچتا ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی تمہارا اونٹ گم ہوا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ اونٹ گم ہوا اور ایک پانی کا پیالہ ہمیں ملا، ہم نے اس سے بھی پیا۔ پہلے کبھی قافلہ آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ثابت ہوئے، لیکن پھر بھی بات کو مانا نہیں۔ پھر دوسرا قافلہ دوپہر کو پہنچا تو اس کے پاس جاتے ہیں اور قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ تو ایک کہنے لگا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ دوسرا قافلہ بھی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے لیے دلالت کر رہا ہے۔ اور تیسرا جو قافلہ تھا اس نے شام کو پہنچنا تھا، ابھی وہ انتظار میں ہے، اور ادھر سورج مغرب کا ٹائم ہے، غروب ہو رہا ہے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پریشان ہیں کہ سورج تو غروب ہو رہا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے، خبر دی ہے کہ مغرب تک وہ پہنچ آئے گا، لیکن ادھر کفار مکہ ابو جہل
اپنے عیاشوں کے ساتھ جشن منا رہا ہے معاذ اللہ کہ قافلہ تو پہنچتا نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بھی اپنے محبوب کی عظمت اور شان کے پرچم لگا دیے۔ اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ تو رک جا، جب تک قافلہ مکے کی سرزمین میں پہنچتا نہیں ہے تو نے اس وقت تک غروب نہیں ہونا، بلکہ تو نے کھڑے رہنا ہے۔ پھر شام کا وقت ہوتا ہے، تیسرا قافلہ بھی آ جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو پھر بھی وہ نہیں مانتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے مجھے معراج کرائی ہے، اور جو جو انہوں نے دلائل مانگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دلائل بھی ان کو عطا فرما دیے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اتر جائے، جب وہ چڑھے اور پھر وہ اتر جائے، تو اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی معراج ہے، سفر معراج کی واپسی کو بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح کے مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو معراج ہوئی، معراج کے دوسرے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کو بتایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک یہودی کی کنیز، اس کی لونڈی اپنے ہاتھ کے اندر آٹے کا تھیلا لے کر کھڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہے کہ میرے مالک نے، یہودی نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ اتنا ظالم ہے، اتنا جابر ہے، میں لیٹ ہو گئی ہوں، اگر میں پہنچوں گی تو وہ مجھے سخت سزا دے گا، وہ مجھے مارے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آٹے کے تھیلے کو پکڑا اور اپنے کندھے مبارک پر رکھا اور اس یہودی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ مولا معین کاشمی فرماتے ہیں جب حضور اس کے دروازے پہ پہنچے، یہودی ہے، اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں کیسے تشریف لے آئے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ تیری کنیز ہے جو تیرا سودا سلف لینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ لیٹ ہو گئی ہے اور یہ نہیں آ سکی، وقت پر نہیں پہنچ سکی، تو اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ اس کو تو بعد میں معاف کرنا ہے، پہلے میں آپ کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بتا، اس کی علت اور اس کا سبب کیا ہے، تو مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پڑھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر آپ کو معراج نصیب ہوگی، اور معراج کے دوسرے دن آپ تشریف لے کر آ رہی ہوں گے، اور ایک یہودی کی کنیز وہ لیٹ ہو جائے گی سودا سلف لینے کے لیے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آٹے کے تھیلے کو لے کر یہودی کے پاس جائیں گے۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، کتاب کے اندر پڑھا ہے، اور پھر واقعہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میں سچے دل سے مانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آخر الزمان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے، واپسی معراج پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے واقعات دیکھے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پاس حلال کھانا موجود ہے، طیب پاکیزہ صاف ستھرا کھانا موجود ہے، لیکن ایک طرف حرام پڑا ہوا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، خبیث اور گندا کھانا پڑا ہوا ہے۔ حضور نے دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاک اور طیب کو چھوڑ کر، ستھرے اور اجلے کو چھوڑ کر اس حرام کھانے کو کھا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو طیب کھانے کو چھوڑ کر، صاف ستھرے اور اجلے کھانے کو چھوڑ کر وہ گندا کھانا کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حلال چھوڑ دیتے تھے، طیب کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور حرام کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا آج ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے کہ گندا
بدبودار گوشت وہ کھا رہے ہیں، لیکن حلال سامنے پڑا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی، اگر حلال کھانا کھایا جائے تو حلال سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 1000 کمایا ہے، اس کے اندر 999 حلال کے ہیں، ایک حرام کا مل جاتا ہے، تو وہ حرام حلال پہ غالب آ جائے گا، اس حلال کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی۔ تو قیامت والے معراج کی رات حضور نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو حرام چھوڑ کر حلال چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے، اور کیا تا قیامت معراج کا جب سے واقعہ ہوا ہے وہ حرام کے اندر مبتلا ہے، اور زبردستی ان کو گندا اور میلا کچیلا بدبودار کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو مال حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، آج آپ اور میں کسی جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت، گلا کیا ہے، اور اس پر بہتان، یہ چیز ہمارے اندر عام ہے۔ جب تک ہم یہ چیز نہیں کرتے ہمیں سکون اور راحت نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے جسموں سے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور مردار کے جسموں سے گوشت کو نوچ کر وہ کھا رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ گوشت کھا رہے ہیں، اپنا گوشت کون کھاتا ہے؟ مردار کا کھا رہے ہیں، مردار کا کون کھاتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے درود پاک پڑھ لیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج جس عذاب میں مبتلا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اپنے جسم سے ایک ٹکڑا اٹھا کر آپ کھائیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے، لیکن قیامت والے دن اور جب سے غیبت کر کے قبر کے اندر جائیں گے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ ایک مکان کی طرح اتنے چوڑے پیٹ ہیں، اور پھر ان کو فرعونی جانور روند رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، سود کا پیسہ کماتے تھے۔ آج ہمارا پورا ملک سودی معیشت پہ ہے، لیکن کتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، اتنے بڑے پیٹیں، مکان جتنے، اور فرعونی جانور ان کو روند رہے ہیں، اور یہ عذاب مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ سود کے بارے میں تو اتنا بڑا وعید آئی ہے، حضور نے فرمایا ماں سے معاذ اللہ 70 گنا زنا سے بھی یہ زیادہ گناہ ہے سود کا پیسہ کھانا۔ لیکن آج ہمارا ملک بھی سودی نظام پہ چل رہا ہے، اللہ اس بیماری سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے۔ پھر حضور نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، آسمان سے پتھر گرتا ہے، ان کے سر پہ لگتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پھر جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے نہیں تھے، یا نماز کے اندر سستی کی طرف آتے تھے، یا نماز گھر ہی کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے کہ مسجد میں جانے سے کیا ہوگا، جماعت کو بھی ترک کیا کرتے تھے۔ دوستان گرامی، جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، جو پڑھتا نہیں وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ آج ان کو اس وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا طرف سے تحفہ حضور کی امت کو ملا ہے، اور اللہ نے جبریل کے ذریعے یہاں تحفہ نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنے قرب خاص کے اندر بلا کر اپنے محبوب کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ اور میں کتنے بدبخت اور کتنے بد نصیب ہیں کہ جو تحفہ اللہ نے دیا اپنے محبوب کو ذریعے دیا اور حضور کی امت کو دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی نمازیں تھیں، 75 نمازیں تھیں، 50 نمازیں تھیں، لیکن کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، لیکن پھر بھی اللہ نے کرم کیا کیا، فرمایا محبوب آپ کی امت ہے، اگر 5 بھی پڑے گی تو میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں گا۔ تو دوستان گرامی، یہ واقعہ معراج کے بعد کے جو واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ بہت ساری قوموں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر بھی مبتلا تھے،
لیکن پچھلے جمعے پر بھی یہی پیغام تھا اور آج بھی یہی پیغام ہے۔ واقعہ معراج سن کر اس سے جو ہمیں ایک میسج اور پیغام ملتا ہے، ایک تو حضور کی عظمت ہے، جو دوسرا جو حضور کو تحفہ ملا ہے، ہمارے لیے ملا ہے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں۔ یہ ٹیوشن پہ بچوں کا جانا یا سکول کے اندر جانا یہ عذر کوئی نہیں ہے کہ جی بچوں کی ٹیوشن کا ٹائم ہے تو نماز نہیں پڑھنی، نہیں، بلکہ یہ بہانہ نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول کا میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں اگر بچوں کو تم نمازی بنانا چاہتے ہو، بچوں کو باادب بنانا چاہتے ہو، بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو، تو پھر انہیں نیک بندوں کے ساتھ بٹھاؤ۔ جب وہ مسجد کے اندر بچے آئیں گے، نمازی نیک ہی ہوتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو عادت بنے گی۔ تو اپنی بھی تربیت کریں، نماز کے عادی بنیں، اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر